يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لازم احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس، محترم اور متبرک مہینہ ایک بار پھر سے ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اپنی برکات، انوار، تجلیات کے ساتھ آیا، اور ہم اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے، سعادتوں سے ابھی مستفید ہی ہو رہے تھے کہ اچانک ہم سے رخصت بھی ہو گیا۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہر وقت، چاہے وہ خوشیوں کا حسین موسم ہو، نعمتوں کی برسات ہو رہی ہو، راحتوں سے اور سکون سے ہمارا گھر آباد ہو رہا ہو، اور چاہے مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا، رنج اور آلام کا موسم ہو، ہر ایک وقت جو ہے وہ گزر ہی جاتا ہے، کوئی وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو یہ اس دنیا کی اور اس دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور حقیقت یہی ہے کہ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت ہو نہ ہو، اس کی کوئی پہچان ہو نہ ہو، اس کا کوئی تعارف ہو نہ ہو، انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں بنتا ہے وہ تو بعد میں بنتا ہے۔ کس کو ڈاکٹر بننا ہے، کس کو انجینئر بننا ہے، کس کو پروفیسر بننا ہے، کس کو سائنسداں بننا ہے، کس کو عالم بننا ہے، کس کو حافظ بننا ہے، کس کو محدث بننا ہے، کس کو مفسر بننا ہے، اور کسے بزنس مین بننا ہے، کسے تاجر بننا ہے، کسے زمیندار بننا ہے، کسے فقر و فاقے میں زندگی گزارنا ہے، کسے راحت و عیش میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ تو سب بعد میں ہوتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، اور وہ پہچان کیا ہوتی ہے؟ کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کو فنا ہونا ہے،
اس کی موت آنی ہے. یہ انسان کی دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑی پہچان ہے کہ جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، جو بھی آیا ہے اسے رخصت ہونا ہے. کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کسی کو راحت ملے یا کسی کو غم ہو، اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے. گھر والے روتے رہ جاتے ہیں، رشتہ دار روتے رہ جاتے ہیں، اولاد روتی رہ جاتی ہے، اور چاہنے والے محبت کرنے والے روتے رہ جاتے ہیں، لیکن جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ ٹلتا نہیں. نہ کسی کی محبت کی وجہ سے، نہ کسی کی چاہت کی وجہ سے، نہ کسی کے رشتے کی وجہ سے، نہ کسی سے تعلق کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی کے عہدے اور اس کے علم اور اس کے کمال اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے یہ فیصلہ بدلتا ہے. تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہ فیصلہ کیا ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ. اللہ کی ذات کے علاوہ سب کو ختم ہونا ہے، اور اللہ نے بھیجا ہی ہم اس دنیا میں اس لیے ہے، جس کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کا جو سلسلہ بنایا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا ہے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے کام. اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے. ہم اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے جانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزمائیں گے تمہیں حالات میں مبتلا کر کے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمنوں کا خوف ڈال کر کے. کبھی کوئی دشمن، کوئی طاقت، کوئی فوج تمہارے اوپر چڑھائی کر دے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی مالی پریشانی میں مبتلا کر کے، فقر و فاقے میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، تنگ دستی میں مبتلا کر کے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں کو چھین کر کے، کبھی جانوں کو چھین کر کے، کبھی کوئی پیارا اپنا قریبی اور دل سے حد سے زیادہ قربت رکھنے والا انسان کو واپس چھین کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمائیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن فرمایا خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو صبر کر جانے والے ہیں اور اللہ کی طرف سے آنے والے امتحانات، حالات، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں صبر کر جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کہ جب ان کو کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمارے پاس جو چیز ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. تو فرمایا جو صبر کر جاتے ہیں مصیبتوں پر ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات، ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی ہدایتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب پورا 11 کا 11 مہینہ ہمارا امتحان ہے کہ رمضان میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی، کیا رمضان کے علاوہ میں بھی پابندی ہو رہی؟ ہم نے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کیے، ذکر اور اذکار کیے، بہت سارے خیر کے کاموں میں ہم نے حصہ لیا. کیا غیر رمضان میں بھی کر رہے؟ ہم نے رمضان کے اندر گناہوں سے پرہیز کیا، اپنے آپ کو برائی سے بچایا، یہاں تک کہ اللہ کے کہنے سے
ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، کیا اب اللہ کے کہنے سے ہم حرام چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ہمارا امتحان ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جو ملتا ہے ایک عملی مشق کرانے کے لیے، عادات کو تبدیل کروانے کے لیے، مزاج کو بدلنے کے لیے، حالات کو بدلنے کے لیے رمضان کا مہینہ ملتا ہے کہ 11 مہینے غلط ماحول، غلط معاشرے اور بیہودہ قسم کے منظر نامے میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اعمال کی کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دین سے دوری ہو جاتی ہے، اعمال سے دوری ہو جاتی ہے، نمازوں سے دوری ہو جاتی ہے، قرآن سے دوری ہو جاتی ہے۔ ان ساری کوتاہیوں کو، برائیوں کو اور نافرمانیوں کو ہم سے ہٹانے کے لیے اور ہمیں دوبارہ راہ راست پر لانے کے لیے رمضان کا مہینہ ملتا ہے۔ گویا کہ ایک مہینے ہمیں صحیح راستے پر چلانے کی مشق کی جاتی ہے، ٹریننگ کروائی جاتی ہے تاکہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہو گیا، ایک مہینے کی عملی مشق بھی ہو گئی، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھ لی اور قرآن کی تلاوت بھی کر لی۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تھا مسجدیں نمازیوں سے بھر گئی تھی اور گھر گھر قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو گئی تھی، ذکر اور اذکار ہو رہے تھے، لوگ صدقات اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔ تو اب رمضان میں ایک مہینے مسلسل ہمیں ہماری عادات کو، ہمارے مزاج کو بدلنے کے لیے مشق کروائی گئی تاکہ اب آئندہ کی جو زندگی ہے اسی نہج کے اوپر ڈھل جائے، اسی طریقے کے اوپر چل جائے۔ کیونکہ عبادت، نماز، اللہ کی اطاعت، قرآن کی تلاوت، ذکر اور اذکار رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان سے ہی اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو ہمیشہ سے ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو تب تک جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ موت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، رمضان تک اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ اور کب تک ہے؟ رمضان کے ختم ہونے تک نہیں، بلکہ زندگی کے ختم ہونے تک۔ جب تک زندگی ختم نہ ہو جائے تب تک چھٹی نہیں ہے۔ وہ شاعر نے کہا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جو طالب علم نکمہ ہوتا ہے، ناکارہ ہوتا ہے، استاد اس کے پیچھے محنت کرتا ہے لیکن دیکھ لیتا ہے کہ یہ اس کے اوپر محنت اثر نہیں کرتی تو استاد بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، جا مرضی ہو سبق سنا، مرضی ہو نہ سنا، مرضی ہو پڑھائی کر، مرضی ہو پڑھائی نہ کر۔ وہ کلاس میں آئے تب بھی استاد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ کہتے اس کا نہ ہی آنا اچھا ہے، یہ آتا ہے تو دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتا۔ لیکن جو بچہ محنت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ سبق یاد کرتا ہے، سبق سناتا ہے تو اس کو استاد چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، جیسے ہی ایک سبق مکمل کرتا ہے اگلا سبق مل جاتا ہے، جیسے ہی ایک سبق مکمل کرتا ہے اگلا سبق مل جاتا ہے، جیسے ایک مضمون مکمل ہوتا ہے اگلا مضمون شروع ہو جاتا ہے، جیسے ایک پارہ مکمل ہوتا ہے اگلا پارہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے ایک سورت مکمل ہوتی ہے اگلی سورت شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہا؟ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو ہم سبق یاد کرنے والے طالب علم بنے، چھٹی لینے والے نہیں، کیونکہ ہمارے لیے چھٹی نہیں ہے کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ ہماری چھٹی جو ہے وہ موت پر ہے،
موت سے پہلے ہمیں چھٹی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم نے عبادتیں کر لی، رمضان کے بعد پھر جمعہ میں نظر آ رہا ہے، نمازوں سے دور ہو گئے، عبادتوں سے دور ہو گئے، پھر وہی پرانی زندگی میں چلے گئے. نہیں، تو پھر وہ ہمارے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے سلسلے میں جو قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور روزے کا جو فائدہ، جو نفع اور جو اثر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متقی کا مطلب عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو نمازوں کا پابند ہو، جو عبادت کا پابند ہو، جو راتوں رات عبادت میں لگا رہتا ہو، جو رات کو بہت کم سوتا ہو، جو ہر وقت تسبیح لٹکا کے رکھتا ہو اور ہر وقت اللہ اللہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہو، اس کو ہم متقی سمجھتے ہیں. جبکہ تقوی کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں. تقوی کا مفہوم عبادت کرنا نہیں ہے، تقوی کا مفہوم نماز پڑھنا نہیں ہے، تقوی کا مفہوم تلاوت کرنا نہیں ہے. تقوی کا مفہوم ہے شرم کرنا، لحاظ کرنا، ادب کرنا، تعظیم کرنا. یہ تقوی کا مفہوم ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک بچہ ہے جس کو اس کے ماں باپ نے بہت اچھا طریقہ سکھایا ہے، اس کی بڑی اچھی تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے. اب وہ کہیں بھی جاتا ہے تو بڑوں کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس سے بڑے اپنی بے ادبی محسوس کریں، اپنی توہین محسوس کریں، اپنی تضحیق محسوس کریں، بلکہ بڑوں کے سامنے ادب سے رہتا ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے، ان کے سامنے شرم کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا جو بڑوں کو بری لگے تو کہا جاتا ہے یہ بچہ بڑا ہی باادب ہے، بڑا ہی لحاظ کرنے والا ہے، بڑا ہی باسلیقہ ہے. تو متقی کا مطلب ہوتا ہے لحاظ کرنے والا، متقی کا مطلب ہے ادب کرنے والا. متقی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعضاء سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی بھی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جو اللہ کو برا محسوس ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بن جائے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی توہین محسوس کرے. تو جو انسان اس صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر جا کر کے سارے برے کام بھی کر رہا ہے، اس کو متقی نہیں کہا جاتا. تلاوت بھی کر رہا ہے اور برائی بھی کر رہا ہے، اس کو متقی نہیں کہا جاتا. متقی کا مطلب ہے لحاظ کرنے والا، شرم کرنے والا. جو انسان اپنی فطری حیا کی وجہ سے، اپنے شرم کی وجہ سے، اپنے لحاظ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور اس کی برائی سے بچ جائے، اس کو متقی کہا جاتا ہے. ورنہ متقی اور پرہیزگار کا ہم نے کچھ اور ہی معیار بنایا ہوا ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ جس نے بہت بڑا چوغا پہن رکھا ہو، 10-20 تسبیحات گلے میں ڈال رکھی ہو اور بڑی بھاری بھرکم پگڑی بنا رکھی ہو تو وہ کیا ہے؟ بہت بڑا متقی. نہیں، تقوی کا مفہوم نہیں ہے. تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا جو انسان اللہ کے حکم کا لحاظ کر کے اس کی نافرمانی کرنے سے بچ جائے، اس لیے کہ اگر میں یہ کام کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سے خفا ہو جائیں گے، اور اس لحاظ کی وجہ سے، اس شرم کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا، اس کا نام تقویٰ ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور قرآن مجید جیسی فصیح زبان دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور قرآن مجید جن لوگوں میں نازل ہوا، صحابہ کرام، ان کی جیسی فصیح اور صاف ستھری زبان کسی کے پاس نہیں ہے. تو قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، عرب ملک میں نازل ہوا، عرب لوگوں کے اوپر نازل ہوا. وہ جتنا زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، وہ جتنا زیادہ قرآن مجید کو جاننے والے تھے، وہ جتنا زیادہ قرآن مجید کے معنی، مفہوم اور مطلب کو سمجھنے والے تھے، دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے کہ مجھے عمر بن خطاب چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور دوسرے خلیفہ بھی ہیں مسلمانوں کے، اور اسلام کے واسطے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے، اس کو شمار کرایا جائے تو اس کے لیے گھنٹوں کا وقت چاہیے۔ وہ عمر بن خطاب جن کی منشا اور جن کی مرضی اور جن کی چاہت کے مطابق قرآن مجید میں تقریباً 70 مقامات پر اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو نبی بننے کے سارے اوصاف عمر کے اندر موجود۔ نبیوں کے اندر جو اوصاف، جو خوبیاں، جو کوالٹی اور جو ہے محاسن ہونے چاہیے، وہ ساری کی ساری خوبیاں کیا ہے؟ عمر بن خطاب کے اندر موجود۔ وہ عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جو بہت ہی پتلا ہو اور دونوں طرف کانٹے اور جھاڑیاں ہوں، کہ ادھر ذرا ہٹے تو ادھر کپڑے پھنس جائیں گے کانٹوں میں، ادھر ہلے تو ادھر کپڑے پھنس جائیں گے؟ کہا ہاں بالکل گزرے ہیں۔ کہا کیسے گزرے ہیں؟ کہا دامن سمیٹ کر، چادر سمیٹ کر، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ، بڑا ہی لحاظ کرتے ہوئے، بہت ہی پرہیز کرتے ہوئے اور بہت ہی دھیان رکھتے ہوئے کہ کہیں ادھر کا کپڑے کو کاٹا نہ لگ جائے، کہیں ادھر کپڑا جھاڑی میں پھنس نہ جائے، کہیں پائے پیروں کے نیچے کاٹا نہ جائے، کہیں بدن کو کاٹا نہ لگ جائے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی توجہ کے ساتھ ایسے راستے سے گزرا ہو۔ کہا اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر گناہ کے مواقع آئیں گے، زندگی کے ہر قدم پر برائی کرنے کے مواقع آئیں گے، زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی نافرمانی کی دعوتیں دی جائیں گی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ دامن سمیٹ کر، اپنے آپ کو بچا کر کے، احتیاط کرتے ہوئے ہمیں اس برائی سے بچ کر کے گزر کے جانا ہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں ہم نے 29 دن روزے رکھنے پر ہم متقی ہو گئے اور ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تقویٰ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تقویٰ کوئی ڈگری نہیں ہے، تقویٰ کوئی عہدہ نہیں ہے، تقویٰ کوئی لقب نہیں کہ نام کے ساتھ لگا لیا جائے کہ جس نے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لیے اب وہ متقی بن گیا، اس کے نام کے ساتھ متقی لگایا جائے گا، المتقی عبداللہ، المتقی فلاں، المتقی فلاں۔ نہیں، تقویٰ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تقویٰ ایک عملی مشق ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہمیں مشق کرواتے ہیں۔ کیسے؟ کہ پانی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ وہ پانی جس کے اوپر ہماری زندگی کا مدار ہے، ہمارا کھانا پینا، دوا، علاج، کپڑے، گھر، مکان، ہر چیز کے اندر ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ پانی سے تو ہم کسی چیز میں بے نیاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس پانی کو ہماری زندگی کا مدار بنایا ہے، اسی پانی کے استعمال کرنے سے ہمیں روکا کہ رمضان کے دنوں میں تم پانی نہیں پی سکتے، اور وہ کھانا جس کو ہم نے اپنے حلال کمائی سے کمایا ہوا ہے ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم جب چاہے کھا سکتے ہیں، جب چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، تمہیں رمضان کے دن میں کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو جو پانی حلال ہے پینا اور وہ ہماری بدن کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی، اس پانی کو ہم اللہ کے کہنے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو کھانا ہم نے اپنے حلال آمدنی سے کمایا ہے اور ہماری حلال آمدنی سے حاصل کیا ہے، جس کھانے کو کھانے کا ہمیں مکمل اختیار ہے، کوئی چاہے بھی تو روک نہیں سکتا ہے، اس کھانے کو بھی ہم اللہ کے کہنے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا اللہ یہ مشق کروا رہے ہیں کہ تم اللہ کے کہنے سے حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب اس کے کہنے سے پورے مہینے تم نے حلال چیز کو ہاتھ نہیں لگایا،
حلال لقمہ منہ میں نہیں ڈالا، پانی جو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے اس کو تم نے گلے سے نہیں اتارا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اس نے کہا ہے کہ نہیں کھاؤ تو نہیں کھائیں گے. تقوی کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جب اللہ کے کہنے سے ہم نے حلال چیز چھوڑ دی تو گویا ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں تو حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کروا کے دکھایا کہ تم کر سکتے ہو، کرنا نہ چاہو تو الگ بات ہے. اگر تم کرنے پر آ جاؤ تو حلال چھوڑ دیتے ہو اور نہ کرنے پر آؤ تو حرام بھی کرتے رہتے ہو. تو اللہ نے حلال چھڑوا کر گویا ہمیں یہ احساس کروایا ہے، ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم اگر کرنے پر آ جائیں تو حلال بھی چھوڑ سکتے اللہ کے کہنے سے، تو اب اللہ کے کہنے سے ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ ہے تقوی کی مشق. یہ مشق کرائی گئی ہمیں رمضان میں، یہ مشق کرائی گئی ہمیں پورے 1 مہینے. ہم نے اپنے عمل سے ثابت بھی کر دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے کہنے سے سب کچھ کر سکتے ہیں تو اب ہم کیوں نہ اللہ کے کہنے سے حرام چھوڑ دیں؟ لہذا اب ہم اپنی زبان سے جھوٹی باتیں نہ نکالیں، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، اپنی زبان سے کسی کی برائی نہ کریں، اپنی زبان سے کسی کو رسوا نہ کریں، کسی کو لعن طعن نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، تباہی ہے اس انسان کے لیے جو لوگوں کو کھلا کھلا برا کہتا ہے یا پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور آگے فرمائے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکن المؤمن لعانا، مومن گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، گندی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. تو جب ہم نے رمضان میں حلال چھوڑا، زبان کا ہم نے پرہیز کیا، پیٹ کا پرہیز کیا، ہر چیز کا پرہیز کیا، تو اب رمضان کے بعد ہم ان چیزوں سے بھی پرہیز کر سکتے ہیں. کرنا نہ چاہے تو الگ بات ہے، لیکن کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم حرام کیوں کھائیں، اب ہم ناجائز کیوں دیکھیں، ہم کسی کا حق کیوں دبائیں، ہم نمازیں کیوں چھوڑیں، ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کریں، ہم کسی یتیم کا حق کیوں دبائیں، ہم کسی کا مال کیوں ہڑپ کریں، ہم کسی کی زمین اور جائیداد کیوں دبا لیں. یہ بھی تو حرام ہے، ان کا بھی تو استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جب رمضان میں اللہ کے کہنے سے ہم نے حلال کھانا چھوڑ دیا تو حرام کھانا جو کہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، غلاظت ہے، بدبو ہے، اس کو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ مشق کروائی گئی ہے. تو تقوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور یہ ایسا انعام ہے کہ اگر انسان تقوی کے مفہوم پر چلنے لگ جائے، تقوی کے تقاضے پر عمل کرنے لگ جائے، وہ انسان جنت میں پہنچ جائے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور بیوی کسی بات کی وجہ سے ناراض ہے تو بار بار اس کو دھکا دے رہی، چل ہٹ چل ہٹ چل نکل، تو ایسا جا ویسا کر رہی. اب یہ بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بیوی بار بار اس کو جو ہے جھڑک رہی ہے. آخرکار بیوی نے یہ کہہ دیا چل ہٹ جہنمی کہیں کا، چل ہٹ جہنمی کہیں کا. اب اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے بھی سوچا میں تو محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کر رہا ہوں، اس سے قریب آنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے جہنمی کہہ رہی ہے. اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب یہ غصے میں بات ہو گئی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بیوی کو بھی احساس ہوا کہ میں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے کیوں کہہ دیا کہ چل ہٹ جہنمی کہیں کے. اب اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ اب بیوی کو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی، کیونکہ جنتی ہونا یا جہنمی ہونا ہے تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون انسان جنتی ہے کون انسان
جہنمی ہے یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا. اب دنیا میں اس نے کیا کہہ دیا ہے, اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب مسئلہ یہ کہ بیوی کو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی. علماء کو شہر کے بلایا اس نے, بڑے بڑے عالم آئے, دین کا علم رکھنے والے, دین کی سمجھ رکھنے والے فقہا محدثین آئے. سب کے سامنے اس نے مسئلہ رکھا کہ بتاؤ ایسی صورتحال میں میری بیوی کو طلاق پڑ گئی کہ نہیں پڑی. تو سب نے یہی جواب دیا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو طلاق پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے, کیونکہ جنتی ہونا یا جہنمی ہونا ہے تو یہ آخرت کا معاملہ ہے. آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون انسان جنت میں جائے گا, کون انسان جہنم میں جائے گا, تبھی آپ کا پتہ چلے گا. کیونکہ آپ نے طلاق کو معلق کیا ہے جنتی یا جہنمی ہونے پر. آپ نے کہا ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو طلاق. اب مسئلہ یہ کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں تو اب مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لہذا آپ بیوی سے کیا کریں, دوری بنا لیں. بیوی کے پاس آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے بیوی کو جہنمی ہونے پر طلاق معلق کر دی ہے, اور جہنمی ہونا معلوم نہیں ہے, جنتی ہونا معلوم نہیں ہے. تو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کے معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کہتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 4 بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں, فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, ان میں سے ایک فقہ شافعی کے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت نوجوان عالم دین تھے, یہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. بادشاہ نے ان سے پوچھا بتاؤ میری بیوی کو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں تو ہم گارنٹی تو نہیں دے سکتے, البتہ آپ سے ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اور وہ سوال ہم آپ سے تنہائی میں کریں گے. اگر آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا تو پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کی بیوی کو طلاق پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بادشاہ کو تنہائی میں اکیلے میں لے جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں بتاؤ آپ کی زندگی میں, آپ کی پوری حیات میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا, کبھی کوئی ایسا لمحہ, ایسا وقت آیا کہ آپ نافرمانی کرنا چاہتے تھے, اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے, کرنے کی طاقت بھی رکھتے تھے, لیکن صرف اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے آپ نے وہ نافرمانی نہیں کیا. میں نے تقوی کا مطلب کیا بتایا تھا؟ تقوی کا مطلب ہے لحاظ کرنا, شرم کر جانا, اس کے ادب, اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچ جانا. امام شافعی نے کیا پوچھا کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آیا ہے کہ آپ نے اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کی ہو؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں ایک موقع ایسا ہے. ایک مرتبہ میں اپنی سلطنت اور حکومت کے کاموں سے فارغ ہو کر جب اپنے بیڈ روم میں گیا تو بیڈ روم میں نے دیکھا کہ میرے محل کی ایک خادمہ لڑکی میرے کمرے کی درستگی کر رہی ہے, کمرے کی چیزوں کو ان کی جگہ پر سیٹ کر رہی ہے, کمرے کی صفائی کر رہی ہے, اس کے سجانے سنوارنے کا کام کر رہی ہے. وہ لڑکی نوجوان تھی, خوبصورت تھی, بڑی حسین لڑکی تھی. میں نے اس کو دیکھا تو میرا دل بہک گیا اور میں نے دروازے پہ کنڈی لگا دی. کمرے میں داخل ہوا, لڑکی کمرے کے اندر موجود ہے, میں نے دروازے میں کیا کر دی, کنڈی لگا دی اور اس کے قریب جانا چاہا. تو وہ لڑکی بڑی باحیا تھی, اللہ سے ڈرنے والی تھی. اس نے کہا اے بادشاہ اللہ سے ڈر, وہ تجھ سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والا ہے. اگر تو اپنی طاقت, اپنی حکومت اور اپنے زور کے بل پر مجھ سے بدکاری کرے گا تو یاد رکھ وہ بادشاہ تجھ سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والا ہے, وہ تجھے سزا دینے پر بھی قادر. کہتے اس اللہ والی, اس اللہ کی نیک بندی کا یہ جملہ میرے اوپر اتنا اثر کیا کہ میں بادشاہ وقت ہوتے ہوئے, اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہوئے, اگر میں اس کے ساتھ زیادتی کر لیتا, اگر میں اس کے ساتھ بدکاری کر لیتا, مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا, کوئی ٹوک نہیں سکتا تھا. میں بادشاہ تھا, میرے گھر محل کے اندر وہ موجود تھی, لیکن میں نے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے کنڈی کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی, اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. میرے پاس یہ عمل موجود کہ میں گناہ پر طاقت رکھتے ہوئے
گناہ پر میں نے قدرت رکھتے ہوئے، گناہ پر میں نے اپنے تمام اختیارات رکھنے کے باوجود صرف اور صرف اللہ کے ڈر، اللہ کی خوف اور اس کی جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے میں نے وہ نافرمانی نہیں کی تھی، میں نے اس کو جانے دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ جاؤ، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑی، تم جنتی ہو۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا، ہنگامہ مچ گیا۔ جو علماء، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے امام شافعی کو تان کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہوتے کون جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ نے اس کا مستقبل دیکھا ہے، آپ نے اس کی آخرت دیکھی ہے، کیسے کہہ دیا کہ بادشاہ جنتی ہے اور اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ سرٹیفکیٹ میں نہیں، یہ فتویٰ میں نہیں، یہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو الگ کر لے، گناہ کی طاقت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات سے روک لے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرمایا یہ فتویٰ اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کرے اور گناہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ لہذا میں نے جو فتویٰ دیا ہے، میں نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کی طرف سے دیا ہے۔ یہ ہے تقوی کا فائدہ، یہ ہے تقوی کا لحاظ کرنے کا نفع، کہ اگر ہم برائی پر طاقت رکھنے کے باوجود، اب ہم میں سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں مواقع ایسے آتے ہیں، برائی کرنے کے مواقع آتے ہیں، ہم چاہیں تو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کسی پر ظلم کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کسی کو مار پیٹ بھی سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کسی کا حق دبا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کسی کو جو ہے زد و کوب کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کسی کو ذلیل بھی کر سکتے ہیں، رسوا بھی کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو حرام کھا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو شراب بھی پی سکتے ہیں، ہم چاہیں تو چوری بھی کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو موقع ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اگر ہم نے وہ برائی، وہ گناہ، وہ برا عمل چھوڑ دیا، اس کا بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تقوی کا نفع ہے۔ تو رمضان میں ہمیں اسی بات کی مشق کروائی گئی، ہمیں اسی بات کی پریکٹس کروائی گئی کہ جب اللہ کے کہنے سے، اس کے حکم سے، اس کے فرمان کی وجہ سے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہوا تھا، تو ہم نے گویا اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے اے اللہ ہم حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنا نہ چاہے تو الگ بات ہے۔ اور دوسری اور آخری بات، چونکہ وقت ہو چکا ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے ایک بات کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے استقامت۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، ایک کام کے بعد دوسرا کام جاری رہنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے وقتی جوش، جوش آیا کام کر لیا پھر ختم، نہیں، وہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو استقامت پسند ہے، کہ مسلسل جو کام جاری رہے۔ نماز پڑھنا پورا سال جاری رہے، صرف رمضان میں نہیں۔ ذکر و اذکار پورا سال جاری رہے، صرف رمضان میں نہیں۔ قرآن کی تلاوت پورے سال ہونی چاہیے، صرف رمضان میں نہیں۔ صدقات و خیرات پورے سال ہونے چاہیے، صرف رمضان میں نہیں، کیونکہ صرف رمضان میں اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقتی جوش، پورے سال اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت ایمان کی حالت پر آنی چاہیے، یعنی ایمان کی حالت تک جب تک موت نہ آ جائے تب تک تمہیں عبادت پر جمے رہنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتی یأتیک الیقین، اللہ نے فرمایا جب تک موت نہ آ جائے عبادت کرتے رہو، جب تک موت نہ آ جائے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ جب تک رمضان ختم نہ ہو جائے تب تک نمازیں پڑھتے رہو، اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یأتیک الیقین، جب تک موت نہ آ جائے عبادت کرتے رہو۔ رمضان تو گویا کہ ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے، ایک سروسنگ ہو جاتی ہے، گاڑی کا انجن چلتے چلتے جب خراب ہو جاتا ہے اور تھکنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کو سروس سینٹر لے کر کے جاتے ہیں تاکہ یہ گاڑی نئے سرے سے کام کرنا شروع کر جائے۔ تو ایسی ہماری سروسنگ ہوتی ہے رمضان میں تاکہ ہم صحیح راستے پر چلنے لگ جائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک چاند دے کر کے عبادت شروع کی، دوسرا چاند دے کر کے عبادت ختم کر دی، اس کو کہتے ہیں وقتی عبادت، وقتی مسلمان، موسمی مسلمان، عارضی مسلمان، دائمی مسلمان اس کو نہیں کہا جاتا۔ دائمی اسلام کیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یأتیک الیقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ادومها، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے، صدقات و خیرات ہو چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن روزانہ ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت چاہے صفحے دو صفحے ہی ہو روزانہ ہونی چاہیے، نمازوں کی پابندی بھلے نوافل نہ پڑھے لیکن روزانہ ہونی چاہیے، نوافل نہ پڑھے۔ یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ رمضان میں اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاش بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو شب قدر میں بھی جاگ رہے ہیں، تاخراتوں میں بھی عبادت کر رہے ہیں، اور رمضان کا دن ختم ہو تو فرض نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، فرائض کو چھوڑ دیا آپ نے۔ اللہ کے سب سے اہم اور سب سے بڑے فریضے کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی عبادت قبول نہیں، کیونکہ عبادت کی قبولیت کی نشانی یہ ہے، کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کر کے آیا ہے اس کے حج کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے کہ پہلے جو زندگی تھی حج کے بعد کی زندگی اس سے بدل جائے، تو سمجھ لو عمل قبول ہو گیا۔ پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اب نمازی بن گیا، پہلے وہ بے دینی میں رہتا تھا اب دینداری میں آ گیا، پہلے وہ حرام کھاتا تھا اب اس نے حرام کھانا چھوڑ دیا، پہلے وہ برائیوں میں مبتلا رہتا تھا، شراب پیتا تھا، اب اس نے جو ہے وہ سارے کام چھوڑ دیے۔ اس کا مطلب زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے، اور جب زندگی میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لو عمل قبول ہو گیا ہے، اور اگر زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لو عمل ابھی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے رمضان کے اعمال کی قبولیت کی علامت کیا ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی ویسی ہی ہو جائے جیسے رمضان میں تھی، ویسی نہ ہو جائے جیسے رمضان سے پہلے تھی۔ اگر رمضان سے پہلے والی زندگی میں واپس چلے گئے تو اس کا مطلب عمل کی قبولیت میں شک ہو گیا۔ اعمال کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے بعد اس پر استقامت ضروری ہے، پابند ہو جانا ضروری ہے، مستقل اسی پر لگ جانا ضروری ہے، اور جب تک استقلال ہمارے اندر نہیں آتی، استقامت ہمارے اندر نہیں آتی، تب تک ہم اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ تو یہ رمضان کا پیغام جو ہمیں جاننا ضروری ہے، ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ویسی ہی استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو لگانا ہے، نمازوں میں لگانا ہے، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے میں وقت لگانا ہے، ذکر اور اذکار میں وقت لگانا ہے، اور دیگر خیر کے کاموں